بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی افطاری کا ایمان فروز قصہ۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب مدینہ منورہ میں فقر و تنگی عام تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے نے دنیاوی آسائشوں سے ہمیشہ کنارہ کشی اختیار کی تھی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی تھیں، سادگی، قناعت اور صبر کی اعلیٰ مثال تھیں۔ ایک دن امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے۔ ننھے بچوں کی بیماری نے ماں کے دل کو بے چین کر دیا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کو دیکھا تو دل بھر آیا اور فرمایا کہ اگر اللہ شفا عطا فرمائے تو تم اللہ کے لیے نذر مان لو۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نذر مانی کہ اگر اللہ بچوں کو صحت عطا فرما دے تو وہ 3 دن کے روزے رکھیں گے۔ اللہ کے حکم سے بچوں کو شفا مل گئی۔ اب نذر پوری کرنے کا وقت آ گیا، مگر گھر میں افطاری کے لیے کچھ بھی موجود نہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک یہودی سے 3 صاع جو ادارے لے لیے تاکہ روزہ کھولا جا سکے۔ پہلا دن مسکین کی افطاری۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو پیسے چکی میں پیسے، خود آٹا گوندھا، خود روٹیاں پکائیں، سارا دن روزے کی حالت میں رہیں۔ غروب آفتاب کا وقت آیا، سب روزہ کھولنے کے لیے بیٹھے ہی تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک مسکین نے صدا دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں، میں ایک محتاج ہوں، مجھے اللہ کے لیے کچھ کھلا دو۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک لمحہ بھی توقف نہ کیا۔ جو تھوڑی سی روٹیاں تھیں سب مسکین کو دے دیں، خود سب نے صرف پانی سے روزہ افطار کیا اور بھوکے پیٹ سو گئے۔ دوسرا دن یتیم کا حق۔ دوسرے دن پھر روزہ رکھا گیا۔ فاقے کی کمزوری چہروں سے نمایاں تھی، مگر صبر میں کوئی کمی نہ تھی۔ شام کو پھر چند روٹیاں تیار ہوئیں۔ جیسے ہی افطار کا وقت آیا، دروازے پر ایک یتیم کی آواز آئی، اے اہل بیت رسول، میں یتیم ہوں، مجھے کھانا دے دو۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر وہی کیا جو پہلے دن کیا تھا، ساری افطاری یتیم کو دے دی۔ گھر کے سب افراد نے پھر پانی سے افطار کیا۔ تیسرا دن قیدی کا ایسار۔ تیسرے دن کمزوری اس حد تک پہنچ گئی کہ بچے لڑکھڑا رہے تھے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بھی بھوک کی شدت سے نڈال تھیں، مگر چہرے پر شکوہ نہ تھا، زبان پر شکر تھا۔ افطار تیار ہوئی ہی تھی کہ ایک قیدی نے دروازے پر آ کر کہا، میں قیدی ہوں، اللہ کے لیے مجھے کھانا دے دو۔ یہ سن کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہ سوچا کہ خود 3 دن سے بھوکے ہیں، ساری روٹیاں قیدی کو دے دیں اور تیسری بار بھی پانی سے روزہ افطار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور وحی کا نزول۔ چوتھے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا
تو ان کی کمزوری دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی وقت جبرائیل امین علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوئے اور سورۃ الدہر کی یہ آیت پڑھی، اور وہ اللہ کی محبت سے مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ہم تمہیں صرف اللہ کی اور کہتے ہیں رضا کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ یہ آیات قیامت تک کے لیے گواہی بن گئیں کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہا کا ایثار صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ اللہ کے نزدیک مقبول ترین عمل ہے۔